الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ ذرا اعلان کر دیں ان کو، ساری سلطنت ساری بادشاہت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تو مالک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، یعنی وہ مالک ملک بھی ہے اور معطی ملک بھی ہے، مالک ملک ہے اور ملک دیتا بھی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مالک ملک رب ہے، مگر جسے چاہتا ہے وہ ملک عطا بولا کریں ملک عطا کر دیتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے وہ جو مالک الملک رب ہے نا، وہ اس سے ملک چھین بھی لیتا ہے۔ تو دو باتیں تو ثابت ہو گئیں کہ اللہ مالک الملک ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا کرتا ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے وہ مجھ سے ملک عطا جسے چاہتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اعزاز سے نوازتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے، ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا بھی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر بھی قادر ہے؟ فرمایا ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ دینے پر بھی۔ اب قرآن سے ایک بات تو اٹل ہو گئی اور ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ اچھا چلیے، اب اگر ہم قرآن سے پوچھیں اللہ جسے چاہتا ہے اسے تو دے، جسے سب سے زیادہ چاہتا ہے اسے کچھ نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جسے چاہے اسے دے دے، اور اللہ جو ہے یہ اپنے محبوب کو فرمائے کلہم یطلبون رضائی وان اطلب رضاک یا محمد، محبوب سارے میری رضا کے طالب ہیں، میں تیری رضا کا طالب ہوں۔ جس کی رضا کا طالب اللہ ہے، اللہ اسے کچھ نہیں دے گا، اللہ اسے کچھ نہیں دے گا۔ پہلے قرآن سے ثابت ہوا اللہ جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا کرتا ہے۔ ملک میں ملک کے خزانے آتے ہیں، بادشاہت آتی ہے، یہاں سے وہاں تک، شرق سے غرب تک جو بھی مملکت ہوگی، جو بھی ریاست ہوگی، وہ اسے اللہ عطا کر سکتا ہے۔ اے اللہ اپنے محبوب کو کتنی ریاست عطا فرمائی ہے، کتنی ملک عطا فرمایا ہے۔ فرمایا پہلے میرے بارے میں سنو، الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں عالمین کا رب ہوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا محبوب عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آیا۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے مملکت عطا کرتا ہے، اور اللہ اس عطا کرنے پر قادر ہے۔ نمبر دو، اللہ فرماتا ہے کہ میری مملکت جو ہے وہ شرق اور غرب میں ہے، شمال اور جنوب میں ہے، تحت اور فوق میں ہے۔ فرمایا جہاں جہاں تک میری ربوبیت کا ڈنکا بجتا ہے، وہاں وہاں تک میرے محبوب کی محبوبیت کا چرچا ہوتا ہے۔ آئیے اس پر ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت سے ہم نے یہ ثابت ہو گیا اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے کونین کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک ہاتھ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک شانیں، میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ فرمایا اور فرماتے ہیں کہ ہر طرف، مولانا حسن رضا فرماتے ہیں ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی،
ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے۔ اور میرے دوستو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس لیے فرمایا تھا، ایک اور جگہ پر میرے امام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا، محبوب اور محب میں میرا تیرے والا نہیں ہوتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے قل من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جو میرے محبوب کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، جو میرے محبوب کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، اور جو محبوب کا نہ ہوا نا وہ اللہ کا نہیں ہے۔ قرآن نے بتا دیا جو محبوب کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا۔ آئیے میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اور میرے امام فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے، پتہ نہیں بولا جی بخاری کی بات کرو، ہم نے کہا نہ تمہیں بخاری کا شوق نہیں ہے، کیونکہ تمہیں اندر کا جو تپ کھایا جا رہا ہے، اندر کا بخار، وہ جو گندا تپ ہوتا ہے نا، گندا تپ، اندر کا تپ ہوتا ہے اور گندا تپ ہوتا ہے، اندر کی بیماری ہوتی ہے، وہ تمہیں بخاری شریف بھی ہضم نہیں ہونے دے رہی، وہ تمہیں مسلم شریف بھی ہضم نہیں ہونے دے رہی، وہ تمہیں قرآن بھی ہضم نہیں ہونے دے رہا۔ میرے امام فاضل بریلوی رضی اور میرے حبیب فرماتے ہیں انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا میں ہر شے تقسیم کرنے والا ہوں جس طرح میرا رب ہر شے دینے والا ہے، ہر شے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں رب ہے معطی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اگلی بڑی پتے کی بات کرتے ہیں، مولانا حسن رضا کہتے ہیں یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا نوازا، یہ سنیے، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ آئیے میرے امام ایک جگہ اور فرماتے ہیں تم ہی حاکم برایا، برایا مخلوق کی، بریت ان کی جمع کہتے ہیں، اولئک هم الخیر البریہ، قرآن پاک میں موجود ہے، اور بریہ کہتے ہیں مخلوقات کو۔ فرمایا تمہیں حاکم برایا، کائنات کے حاکم مصطفیٰ ہیں، تمہیں قاسم عطایا، کائنات کے قاسم حضور ہیں۔ فرماتے ہیں تمہیں دافع بلایا، ہر مصیبت ٹالنے والے حضور ہیں، تمہیں شافع خطایا، ہر خطا کو شفاعت کرنے والے حضور ہیں۔ کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا؟ میرے امام فرماتے ہیں لم یات نذیرو کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، فرمایا محبوب جیسا اللہ نے آپ کو بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے کائنات میں ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔ آئیے تو میں آپ کو بتا رہا تھا، قرآن کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالی ہر شے دیتا ہے، کسے دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی محبوب تو ہوگا نا، کوئی محبوب تو ہوگا، کوئی ایسا تو ہوگا جس سے اللہ سب سے زیادہ چاہے گا۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں تو میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں، میرا ارادہ تھا۔ جبریل امین آ گئے، جبریل امین آئے، میں نے کہا جبریل ایسا کر، خدا کی بارگاہ میں یہ میری التجا لے جا، تیرا بڑا مقام ہے، ہر نبی کا میسنجر تو ہے، اللہ کی بارگاہ کا مقبول ترین تو ہے، اللہ کا محبوب ترین تو فرشتہ ہے، مقرب فرشتہ ہے، خدا کی بارگاہ میں میرا پیغام لے جا، اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کر دے، عرض کر دے کہ یا اللہ تیرا محبوب چاہتا ہے کہ ادھر میں منہ کرتا ہوں ادھر ہو جائے۔ جبریل کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا مقام آپ کے رب کی بارگاہ میں ہے وہاں تک میں پہنچ نہیں سکتا، جو آپ کا مقام آپ کی رب کی بارگاہ میں ہے۔ اور سنو، یہاں دوستیاں جو ہے نا، دوستیاں نبھائی جاتی ہیں،
دوستیاں نبھائی جاتی ہیں یا تو بولنے پر نبھائی جاتی ہیں یا اشارے پر نبھائی جاتی ہیں. خدا کی قسم خیال کے اوپر کوئی دوستی نہیں نبھتی، اور یہ نبھاتا ہے تو اللہ نبھاتا ہے. محبوب کے دل میں قبلہ بدلنے کا خیال آیا تو اللہ نے قبلہ بدل کے رکھ دیا. اللہ نے قبلہ بدل کے رکھ دیا ہے. آئیے میں آپ کو بتا رہا تھا، میرے امام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری میں موجود ہے. میں نے کہا نا یہ بخاری کی بات کرتے ہیں، اور بات کوئی نہیں ہے، تمہارا اندر کا بخار نہیں جا رہا. اندر جو گندا مرض کھڑا ہوا ہے، فی قلوبہم مرض، گندا مرض کھڑا ہوا، اور رجسا الی رجسہم، گندگی کے پیچھے گندگی قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ اسی کے متعلق ہے. حضور نے فرمایا محبوب جب تیری شان ہم بیان کرتے ہیں نا، جن کے اندر بیماری ہے نا وہ جل جاتے ہیں. فرمایا محبوب جن کے اندر گندگی کے پیچھے گندگی ہے وہ جل جاتے ہیں. 11ویں پارے میں لکھا ہوا، یہ قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا بخاری میں موجود ہے. چلے ہم بخاری سنا دیتے ہیں. ہاں بخاری تو سنا دینا جی نا. ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محبوب کی شان سن کر کے اگر طبیعت بھی ہماری تھوڑی وجل ہو تو وہ بھی وجل خوش ہو جاتی. اور قرآن یہی کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کوئی مومن میرے محبوب کی شان سنتا ہے ہم یستبشرون، قرآن کہتا ہے وہ دلی طور پر خوش ہو جاتا ہے، دلی طور پر خوش ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بخاری میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کیا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا تمہیں نہیں پتا اللہ نے زمین کے جتنے خزانے تھے، خزانے کی جتنی چابیاں تھی اٹھا کر کے میں محمد کے ہاتھ میں رکھ دی. بخاری میں ہے، یہ بخاری میں ہے. اللہ کرے تمہارا بخار اتر جائے، اللہ کرے اندر کا مرض تمہارا دفع ہو جائے. آئیے دوسری مسلم میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اوتیت خزائن الارض فوضع فی یدی، فرمایا ایک دن جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جبریل امین گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے کے اوپر چابیاں رکھی ہوئی تھی. میرے حبیب کی بارگاہ میں وہ گھوڑا دے دیا. فرمایا محبوب اللہ فرماتے ہیں خزانہ کائنات کے جتنے خزانے ہیں اس کی ہر چابی آج سے ہم نے آپ کے ہاتھ میں عطا کر دی. سنیے یہ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اوتی تو بے مقالید الدنیا علی فرس ابقر، فرمایا جبریل امین ابلق گھوڑے پر جو ہے نا وہ چابیاں لے کر کے آئے اور ریشمی چادر میں لپٹی ہوئی تھی. فرمایا اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہیں، آج سے آپ مالک جنت بھی آپ ہیں اور مالک خزائن ارض بھی آپ ہیں، مالک خزائن السماوات بھی آپ ہیں. حضور فرماتے ہیں کائنات کا کوئی ایسی جہان نہیں تھا جس کی چابی اللہ نے مجھے عطا نہ فرمائی ہو. میرے امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا، ذرا بول چھوڑ دو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، کہ محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا جو اللہ کے حبیب کا ہو گیا. اللہ دینے پر خوش ہے، تمہیں کیوں جلنے؟ اللہ دے کر خوش ہے، مومن سن کر خوش ہے، صحابی دیکھ کر خوش ہے، اور تمہیں کیوں جلن ہے؟ اللہ اس اندر کی بیماری سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.